اس پر تشریف لائیں. اور آگے چلیے. یہ وہ شہڈول تھا جہاں پر نہ کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کو جانتا نہ عید میلاد النبی کو جانتا. مگر ذرا دیکھو اس اسٹیج کی جانب. ایک طرف شیر مسلک احمد رضا مفتی الحاج المحقق عبد الحلیم صاحب سکھلا دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ جلوہ گر جلوہ فرما. میں یہ دعا کروں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے ہیں پھول، مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے ہیں پھول، سارے پھولوں کی نکھت سلامت ہے. ایک طرف دیکھیے شہزادہ غوث اعظم سیدنا السید عبد الرشید صاحب قبلہ پیر طریقت دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ گر جلوہ فرمان. یہ وہ خاندان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ کی آواز نہیں جم رہی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور، تیرا گھرانہ نور کا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرا بیٹا یا رسول اللہ تو بادشاہ آج گھر دو گھرانہ نور کا اور نور بھی دونا تیرا دان کا نور کا. آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے اب میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حضرت جی کے خاندان کے شہزادے سید محمد شبیر علی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائے. مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھیں کیونکہ ابھی ایسے ایسے پھولوں کو آپ کو سننا ہے. خدا کی قسم آپ سن لو گے تو یہاں سے جب اٹھو گے تو یا ایھا الذین آمنوا کے تحت اٹھو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار جم کے درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک سماعت فرمائیں. وصف رخ کا کیا کرتے ہیں شرع شمس الضحیٰ کرتے ہیں. وصف رخ کا کیا کرتے ہیں شرع شمس الضحیٰ کرتے ہیں. ان کی ہم مدحنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ایک بار جنوب بدوشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ہاتھ جنم لیا ہوتا، تیرے ہاتھ جنم لیا ہوتا، تیرے ہاتھ جنم لیا ہوتا. کاش میں سنگے در تیرا ہوتا، کاش میں سنگے در تیرا ہوتا. تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا، تیرے قدموں کو چھو لیا
تو میری قدر پر کھاتا، اگر تو میری قدر پر کھاتا، تیرے ہاتھ سے جنم لیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آرزو مصطفیٰ تھی، یہ آرزو مصطفیٰ تھی پیارے۔ آئیے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اب میں شیر مسلکی اعلی حضرت الحاج المفتی المحقق مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سے گزارش تو قبول نہیں کی حضرت نے، حضرت کی یہ عاجزی ہے کہ حضرت خود مائک پر آ گئے ہیں۔ میں ان کے آنے کھڑے ہونے سے کچھ کہنے سے قبل یہ ضرور کہوں گا کہ یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے اپنے نبی کی حقیقت کو پہچانو کہ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت سے اس پر جلوہ کا جلوہ فرما ہے، مائک پر بھی تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، موافقت اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان صدر بابکار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے قوم و ملت کے نوجوان اور قابل صد احترام مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دنیا سنیت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں آ اس میں مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں آ اس میں مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جھوم کر درود پاک نذران عقیدت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ حضرات تشریف رکھیں، اور جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور دور کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرات میرے قریب آ جائیں۔ زیادہ وقت نہیں، صرف چند جملے کی زحمت میں آپ حضرات کو دوں گا، لہذا آپ حضرات میرے قریب آ جائیے۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، اگر نہیں بیٹھنے کا خیال ہے لیکن قریب آ جائیں، اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بالکل نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ حضرات کسی کے تعارف کرانے کی یا کسی کے نام لینے کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کے تعارفات، تمام لوگوں کے نام کا اعلان اس سے پہلے ہمارے محمود بھائی نے بھی کر دیا ہے، اور ہمارے دارالعلوم کے حضرت مولانا صاحب نے بھی کر دیا ہے۔ اس لیے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے، بغیر کسی کا تعارف کرائے ہوئے چند جملے کی زحمت
رحمت گوارا فرمائیے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا شکریہ کے طور پر، میں اتنا ضرور کہوں گا پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے اس جلوس محمدی میں جو جلوس محمدی خواجہ نبی شہید باغ سے نکل کر کے اس ریلوے گراؤنڈ میں پہنچا ہے، اس میں جتنے لوگوں نے بھی تعاون دیا ہے، خاص طور پر حکومت کے لوگوں نے بھی، چاہے وہ ایس پی صاحب ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی صاحب ہو، چاہے وہ انسپیکٹر صاحب ہو، چاہے وہ داروغہ صاحب ہو، چاہے وہ پولیس کرمچاری ہو، جن جن لوگوں نے یہ تعاون دیا ہے ہم ان کے تعاون کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے ہم یہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی حکومت کا تعاون، خاص طور پر مدھیہ پردیش حکومت کا تعاون ہمارے اور آپ کے ساتھ رہے گا، اور جس طرح سے دور دراز سے گاؤں سے چل کر کے، چاہے وہ میکی گاؤں ہو یا دیگر جو بھی گاؤں ہے، تمام گاؤں کا نام لے لیا گیا ہے، یہ دیوانے، یہ نبی کے چاہنے والے جو چل کر کے جلوس محمدی میں شریک ہو کر کے جلوس محمدی کو وقار کو نہیں بلکہ اپنے وقار کو بلند کیا ہے، پروردگار ان کے وقار کو ایسے ہی بلند فرمائے اور اس ماحول میں بلند فرمائے کہ میرے آقا، میرے سرکار، میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو نبی کا نام بلند کرتا ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو نبی کے نام کو مٹانا چاہتا ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ مفتی عبد الحلیم صاحب مسلک اعلیٰ حضرت، ابھی ہمارے محمود بھائی نے بڑی اچھی بات کہی، اگر اس جملے پر اگر یہ کم علم ناچیز اگر بولنا چاہے گا تو انشاءاللہ یہ دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہے گا کہ 2 گھنٹہ گفتگو کر سکتا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اے لوگوں سنو، امام اہل سنت نے اس وقت میں بھی ہمیں یہ بتایا تھا، جس وقت میں ہوا چلی تھی، طوفان چلا تھا، آندیاں چلی تھی، عظمت مصطفیٰ سے کھیواڑ کیا جا رہا تھا، نبی کی عظمت کو گھٹایا جا رہا تھا، تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا تھا، اور امام احمد رضا کا قلم جب اٹھا تو امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے یہ بتا دیا کہ یہ زمین خدا کے اور رسول کے وفاداروں کے لیے ہے، غداروں کے لیے یہ زمین نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا کہ یہ وفاداروں کی زمین ہے، غداروں کے لیے نہ کل کوئی راستہ تھا نہ آج کوئی راستہ ہے۔ محمود بھائی نے بڑا اچھا جملہ یہ کہا کہ اے لوگوں یہ پہچان کیسے ہو، اے لوگوں یہ جان کیسے ہو، اے لوگوں ہم یہ کیسے سمجھ سکیں کہ یہ ہمارا ہے۔ ٹوپی بھی لمبی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں آسا بھی ہے، اور لمبا لمبا پیجامہ، لمبا لمبا کرتا بھی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر پتہ چلانا ہو تو کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں۔ اگر کہہ دے مانتے ہیں تو سمجھ لینا وفادار مصطفیٰ ہے، نہیں مانتے ہیں تو غدار مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت جیسا ہو، اعلیٰ حضرت جیسا ہو، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اس بچے کے نعرے کے پس منظر میں جملہ محفوظ کرو، چاہے نوٹ کرو، اور اس دور کو یاد کرو جب تاجدار کے بریلی کے تاجدار نے، امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے، محدث بریلوی نے جب یہ آواز اٹھائی تھی اور آواز اٹھا کر کے پوری دنیا کو امام اہل سنت نے پیغام دیا تھا۔ یہ کب پیغام دیا تھا؟ یہ اس وقت میں دیا تھا کہ لوگ میلاد کو مٹانا چاہ رہے تھے، سلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، قیام کو مٹانا چاہ رہے تھے، واقعہ کو
گا کبھی چرچا تیرا مفتی عبدالعلیم صاحب قبلہ مفتی عبدالعلیم صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت شیر مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جملہ نوٹ کرو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عبدالعلیم قادری بول رہا ہے اور الحمدللہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا آج ملک اور بیرون ملک کی امانت بنا ہوا ہے. یہ صرف فیضان رضا ہے اور فیضان مفتی اعظم سندھ ہے. دنیا کی کوئی سواری نہیں، چاہے وہ زمین پر چلنے والی ہو چاہے فضاؤں میں چلنے والی ہو، ہر سواری کو سوار ہو کر کے ہر سواری پر یہ غلام مفتی اعظم ہند میرا پیر و مرشد ہے اور ہے. یہ پورے ہندوستان نہیں پورے نہ جانے کتنے ممالک کا یہ دورہ کرتا ہے. جملہ محفوظ کرو مفتی صاحب. جن لوگوں نے میلاد کو مٹانا چاہا مٹ گئے، کلام کو مٹانا چاہا مٹ گئے، قیام کو مٹانا چاہا مٹ گئے، فاتحہ کو مٹانا چاہا مٹ گئے، چادر کو مٹانا چاہا مٹ گئے، اولیاء اللہ کے افسانے کو مٹانا چاہا مٹ گئے. آج جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مٹانا چاہتا ہے وہ مٹ رہا ہے. مفتی عبدالعلیم صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی. ان غداروں کو سنا دینا کہ کن سے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ سر کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ سر کرے. اور سنو، یہ چاہتے ہم دوسرا مسلک مسلط کر دیں. مسلک اعلیٰ حضرت ایسا رنگ ہے جس رنگ پر کوئی نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کے رنگ پر کوئی رنگ چڑھا کے دیکھ لے. ارے وہ خود مرگھٹی میں چڑھ جائے گا مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر کوئی دوسرا مسلک کا رنگ پڑ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت امام اعظم کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت غریب نواز کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ بختیار کاکی کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نظام الدین اولیاء کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مخدوم بہاری کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مخدوم اسلم جہانگیر کچھوٹا والے سرکار کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علاؤدین صاحبی کلیاری کا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت والی کے پاس کا مسلک ہے.
کتابوں کو دیکھ لینا، امام اعظم کی کتابوں کو دیکھ لینا، غریب نواز کی کتابوں کو دیکھ لینا، اولیاء اللہ کی کتابوں کو دیکھ لینا، اولاد رسول کی عظمتوں کو دیکھ لینا کہ امام اہل سنت نے اولاد رسول کی تعظیم و توقیر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو احمد رضا آل رسول کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں نبی کی تعظیم کیسی ہوگی، نبی کی عظمت کیسی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ تمامی حضرات کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ضرور ہم کہیں گے کہ محمود بھائی نے بڑا اچھا آپ کو ٹیبلر دیا ہے کہ اگر 106 بخار بھی ہو اگر کھا لیجئے تو فوراً آپ کا بخار ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو لوگ اس 106 بخار میں مبتلا ہو کر کے اعلی حضرت کی بدگوئیاں، مسلک اعلی حضرت سے انحراف کا پیغام، اعلی حضرت کے مطلب سے انکار اور مسلک اعلی حضرت کے نعرے کو بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، چہار دیواری میں بند کرا دینا، گاؤں میں بند کرا دینا، ضلع میں بند کرا دینا، شہر میں بند کرا دینا، پوری دنیا میں کون جائے گا بند کرانے کے لیے؟ ارے جس کو میرے سرکار نے آزاد کر دیا ہے، جس کو میرے سرکار نے بلند کر دیا ہے، اس لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، اعلیٰ حضرت کے رضا میں حسنین کریمین کی رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی رضا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر مسلک احمد رضا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ان کو جواب دے دینا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلتا تیرا۔ ایک تاریخ سمجھ کر لو محمود بھائی، ہمارے صدر محترم تشریف رکھتے ہیں، جن کی جانبازی پر اور جن کی قربانیوں پر 100,000 مبارکبادیاں پیش کی جائے تو کم ہے۔ محتمم اعلیٰ کے اس کاوش اور اس جد و جہد پر اگر پورا مدھیہ پردیش کا مسلمان اگر انہیں مبارکبادی پیش کرے تو کم ہے۔ یہ جملہ نوٹ کرو، آج جگہ جگہ نگر نگر گھوم کر کے چند لوگوں میں میٹنگ کر کے آج تم ماحول کو گندا کرنا چاہتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد النبی منانے کا مزاج تیرے بابا نے دیا تھا کہ تیرے دادا نے دیا تھا کہ تیرے نانا نے دیا تھا؟ جلوس محمدی کیسا نکالا جائے، یہ نکالنے کا طریقہ کہاں سے ملا؟ جب ہندوستان کی تاریخ پڑھو گے تو یہ کہنا ہوگا کہ میلاد النبی منانے کا مزاج اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ مفتی عبدالحلیم صاحب، اور یہی نہیں، جلوس میلاد النبی کا طریقہ اگر بتایا ہے تو امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ رضا کے در سے لے کر کے آج تم رضا سے پیر کرتے ہو، رضا سے پیر کرنا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نبی کونین سے پیر کرنا ہے۔ اور الحمدللہ میرے محمود بھائی تو میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، مدھیہ پردیش ہی کے لیے نہیں اور تم جیسے لکیر کے فقیروں کے لیے نہیں،
بلکہ میں پوری دنیا وہابیت کو، پوری دنیا دیوبندیت اور پوری دنیا غیر مقلدیت اور پوری دنیا موجودیت کو یہ عبدالحلیم چیلنج کرتا ہے. جس میدان میں، جس فن میں، جس علوم میں تمہیں آنا ہو، جب آنا ہو تب تم بیٹھ کر کے باتیں کر لینا. خدا کی قسم آج ایسی دولت لوٹ رہی ہے، جملہ سنو، خدا کی قسم آج ایسی دولت مفتی صاحب بانٹ رہے ہیں، اگر لے کر گھر چلے جاؤ گے نا تو 7 خاندان تک ایمان بچا لو گے، 7 خاندان کا ایمان بچا لو گے. تو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا چپ چاپ رہ کر سنیے. میں کہنا چاہوں گا کہ سنو، اگر تمہارے سینکڑوں مولوی ملا ہوں گے، ہزاروں، ان ہزاروں میں اگر ہوگا تو عبدالحلیم غلام رضا ہوگا، غلام مفتی اعظم ہند ہوگا. اور جب تمہیں خوشی ہو، جب تمہیں موقع ہو، اپنی کم علمی کے باوجود میں تم جیسوں کے لیے تو ایسا بھاری ہوں، ایسا بھاری ہوں کہ دلیل میں چپ جاؤ گے، میں گر جاؤں گا تو ایسے ہی چپ جاؤں گا انشاءاللہ. اور دلال اور براہین میں تو ایسا چپو گے کہ مرو گے تب بھی سوچے کہ ہمارے پاس جواب نہیں مل پایا، اور قبر میں جاؤ گے تب بھی سوچو گے کہ ہم جواب دے کے نہیں آئے، اور حشر کے میدان میں اٹھو گے تو سوا ہاتھ ملنے کے کچھ بھی نہ ہوگا. ہم دنیا سے جائیں گے تو غلام رضا بن کر کے جائیں گے، قبرستان میں دفن ہوں گے تو غلام رضا ہو کر کے دفن ہوں گے، حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو غلام رضا ہو کر کے اٹھیں گے، جنت کے پہاڑ آ جائیں گے تو غلام رضا ہو کر کے. یا رسول اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سب مل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو. مفتی عبدالحلیم صاحب زندہ باد. مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ. حضرات ایک جملہ اور آخری جملہ. محمود بھائی تو لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بیچارے وہی نعرہ لگا رہے ہیں. ان کی حالت آپ دیکھ رہی ہے، ایسی پتلے دبلے، مگر نعرہ ان کا بڑا تگڑا ہے. اور محمود بھائی اصل میں تھکے نہیں ہیں، ان کو لوگ تھکا دیے، ورنہ محمود بھائی کا تو حال یہ ہے کہ ان سے رات بھر آپ بلوا لیجیے. ایک جملہ سنو، مثنوی شریف بڑی مثبت ہے اور پوری کتاب فارسی میں. ہم تو لوگ اردو پڑھ کر کے مولانا ہو جاتے ہیں، کچھ کتابچے پڑھ لیے تو علامہ ہو گئے. پوچھ لیا جائے علامہ کس وزن پر ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، اسم مبالغہ ہے کہ اسم تفصیل ہے. وہ کہاں چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، کہیں گے سن نہیں پائے کیا کہا. مثنوی شریف، مثنوی شریف کے مصنف مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ اے مولویوں، اپنے علم پر گھمنڈ مت کرنا، بلکہ تم اپنے علم کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا، تب تمہارا علم فروغ پائے گا. آپ نے فرمایا مولوی ہر کتنا شوق مولا روم میں آپ نے یہ فرمایا. اسی میں ایک حکایت لکھتے ہیں، ذرا بس 2 جملہ، اسی میں ایک حکایت لکھتے ہیں. میں ان کے لیے کہنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے یا کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یا تو ہم ہیں
یہ ہمارے پیر صاحب، میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایک حکایت لکھتے ہیں مولانا روم، فرماتے ہیں کہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر کے ایک نال ٹھوکنے والا موچی نال ٹھوک رہا تھا، جسے گھوڑوں میں، اونٹوں میں، پیروں میں لوگ نال ٹھکواتے ہیں تاکہ پیر جو ہے جلدی پیر نہ کھینچے اور نال میں پورا زور پڑے۔ جب وہ ٹھوک رہا تھا نال، اتنے میں تالاب سے ایک میٹھک ایسا ہی پانی سے اوپر اٹھا اور اپنا پیر پھیلایا۔ مطلب کیا ہے کہ میں بھی ان گھوڑوں سے، اونٹوں سے کم نہیں ہوں، میرے پیر میں بھی نال ٹھوک دو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر نال ٹھوک دیتا وہ موچی تو وہ میڈا کہاں جاتا؟ ہندوستان کے بجائے قبرستان میں چلا جاتا۔ مطلب میں کسی سے کم نہیں، اگر کوئی موٹا ایسا کہتا ہے تو سمجھ لینا وہ میرا کہانی کو توڑا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کل بھی بلند تھے اور اعلیٰ حضرت آج بھی بلند ہیں اور قیامت تک اعلیٰ حضرت بلند رہیں گے۔ لوگ دنیا کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک لوگ میلاد بیان کرتے رہیں گے۔ جو میرے امام نے میلاد بیان کر دیا ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہے تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان مبارک ہو رہی ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں، سن لے اذان کو۔